بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ قدری پاشا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الاحکام الشرعیہ فی احوال شخصیہ میں محرمات کے بیان کے اندر وہ خواتین کے جن سے حرمت مصاہرت کی وجہ سے نکاح حرام ہوتا ہے ان کا تذکرہ 23ویں مادے یعنی آرٹیکل میں کیا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں یحرم علی الرجل، حرام ہوتا ہے آدمی پر، این یتزوجا، یہ کہ شادی کرے وہ آدمی، بنت زوجتی ہی، اس آدمی کی بیوی کی بیٹی سے، یعنی اپنی بیوی کی بیٹی سے۔ لیکن کون سی بیوی؟ التی، وہ بیوی جو دخلا، فزیکل ریلیشن قائم کیا تھا اس آدمی نے، بیہا، اس بیوی کے ساتھ، وہ ہوا، اس حال میں کہ وہ آدمی مشتہن، شہوت والا ہے، او و، اور ہیا، یہ لڑکی یعنی بیوی، مشتہات، شہوت والی ہے۔ یعنی اب یہاں سے جو نتیجہ نکلا وہ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک لڑکے کی ایک لڑکی سے شادی ہو، یہ دونوں قابل شہوت ہوں، پھر شادی کے بعد ان دونوں کے درمیان فزیکل ریلیشن قائم ہوا ہو، تو اب اس لڑکی کی اگر کوئی بیٹی تھی جو کسی اور شوہر سے پیدا ہوئی تھی، وہ بیٹی اس دوسرے شوہر کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، اور اس بیٹی کا حرام ہونا یہ حرمت مصاہرت کے طور پر ہوگا۔ اسی طرح مثال کے طور پر یہ اس شوہر کا کوئی بیٹا تھا تو وہ اس بیوی کے اوپر حرام ہو جائے گا حرمت مصاہرت کے رشتے کی وجہ سے۔ اوکے، اب ان تمام قیودات کے نتیجے یہ بتاتے ہیں۔ فَإِن دَخَلَ بِهَا، پھر اگر فزیکل ریلیشن قائم کیا اس شوہر نے اس عورت کے ساتھ، وَهُوَ غَيْرُ مُشْتَهَنٍ، اس حال میں کہ وہ شوہر قابل شہوت ہی نہیں تھا، او ہی غیر مشتہات، یا اس حال میں کہ یہ عورت بیوی قابل شہوت نہیں تھی، یا پھر دخول ہی نہیں ہوا، او ماتت، یا پھر مر گئی وہ عورت قبل الدخولی، دخول سے پہلے، فزیکل ریلیشن قائم ہونے سے پہلے، او طلقا، یا طلاق دے دی اس شوہر نے، ہاں اس عورت کو، ولم یکن دخل بها، اور نہیں قائم ہوا تھا فزیکل ریلیشن اس عورت کے ساتھ، تو ان تمام صورتوں کے اندر فلا تحرم علیہ، تو نہیں حرام ہوگی اس شوہر پر، بنتہا، اس بیوی کی بیٹی۔ اوکے، لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ایک مرد اور ایک عورت کا آپس میں نکاح ہو، پھر ان کا فزیکل ریلیشن آپس میں قائم ہوا ہو، تو اگر اس عورت کی کسی اور شوہر سے بیٹی تھی تو یہ بیٹی یعنی سوتیلی بیٹی کہہ لیجئے، وہ اس مرد کے اوپر حرام ہو جائے گی۔ اور یہاں پہ دخول کی قید اصل میں قرآن کریم کی آیت کی وجہ سے، کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ دخل تم بہن، جن عورتوں سے تم نے فزیکل ریلیشن قائم کیا ان عورتوں کی جو بیٹیاں ہیں جو تمہاری پرورش میں ہیں، یہ پھر تمہارے لیے حرام ہو جائیں گی، ان کو حرام قرار دیا گیا۔ اب یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کون شہوت قابل شہوت ہوتا ہے اور کون قابل شہوت نہیں ہوتا، یعنی کون مشتہات ہوتا ہے کون نہیں ہوتا یا ہوتی۔ تو اس سلسلے میں دیکھیں 5 سال سے کم عمر کے جتنے بھی لڑکے لڑکیاں ہیں وہ قابل شہوت نہیں ہیں، اس پر تمام حنفیوں کا اتفاق ہے۔ اسی طرح 9 سال سے بڑی عمر کے جتنے بھی لڑکے اور لڑکیاں ہیں وہ قابل شہوت ہوتے ہیں، اس پر بھی علماء کا اتفاق ہے۔ لیکن 5 سال سے بڑی عمر کے یعنی 6 سال کے، 7 سال کے، 8 سال کے، یا خاص 9 سال کی عمر تک کے، 9 سال سے اوپر نہ گئے ہوں، تو جو بچے یا بچیاں ہیں کیا وہ قابل شہوت ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو یہ مختلف فی ہے، اور اس میں مختلف فقہا مختلف احکامات بیان کرتے ہیں، اور ہر ایک نے اپنے اپنے مطلب الگ الگ قول کو فتویٰ دیا ہے۔ اس میں جو تحقیق کا عطر اور نچوڑ ہے وہ یہ ہے
کہ اگر 5 سال سے بڑی عمر کے بچے یا بچی تھوڑے سے صحت مند ہیں، تھوڑا سا ان کا ڈیل ڈول اچھا ہے، تو پھر ایسی صورت میں ان کو قابل شہوت قرار دیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ بہت ہی ڈپریشن والی زندگی گزار رہے ہیں، فزیکل فٹنس ہی نہیں ہے ان کے اندر، اور بیمار پڑے رہتے ہیں، سوکھے کانگڑی ہوئے ہیں، تو پھر ان کو قابل شہوت قرار نہیں دیا جائے گا۔ یعنی وہی ہے کہ ان کے ہارمونز ایکٹیو ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ فقہا نے ایک نتیجہ نکالا ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک اور امپورٹنٹ بات یہاں پہ یوں رکھ لیجئے کہ آج کل کا دور ایسا ہے کہ جس دور کے اندر مطلب یوں کہہ لیجئے کہ بچوں بچیوں کے ہارمونز بہت تیزی سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، وہ اس طرح کی ویڈیوز، اس طرح کے گانے باجے، اس طرح کے تصاویر، ایون اسکول کے سلیبس کی کتابوں میں بھی پیار محبت اور یہ رومانس وغیرہ کی تصاویر یا باتیں اتنی عام ہو چکی ہیں کہ اب تو بسا اوقات اماں ابا بیٹھ کے سر پکڑ کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس عمر میں تو ہم لوگ آپس میں کھیلتے تھے لڑکے لڑکیاں، اور ہمارے دماغوں میں کوئی تصور نہیں تھا، اور یہ ہماری نسلیں یہ تو پتہ نہیں اماں ابا سے پہلے ہی اماں ابا بننے کو تیار ہو چکے ہیں۔ تو اس طرح کی بسا اوقات آزمائش ہو چکی ہے آج کے دور میں۔ اسی لیے کچھ محتاط علماء کرام اس بات پہ فتویٰ دیتے ہیں کہ 5 سال کی عمر کے بعد آج کے دور میں بچوں بچیوں کو قابل شہوت قرار دے دیا جائے گا۔ لہٰذا یعنی یوں کہہ لیں کہ دولہا دلہن 5 سال کی عمر کے ہیں اور اس کے بعد ان کی آپس میں تنہائی میں جمع ہو گئے تو بس ٹھیک ہے، اب جو اس لڑکی کی ہاں اولادیں ہوں گی، چاہے اس شوہر سے ہوں یا کسی بھی شوہر سے، وہ سب کی سب جو ہیں وہ اس مرد کے لیے حرام ہوں گی حرمت مصاہرت کی سبب۔ اب یہ بہت ریئر شکل ہے جو اتنی باریکی میں جا کر پیدا ہوگی، ورنہ عام طور پر تو نارمل صورتیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک صرف بیوی کی بیٹی کا حکم تھا۔ اب آگے دیکھیے، وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ، اور حرام ہوتی ہیں اس شوہر پر، ام زوجتہ، اس شوہر کی بیوی کی ماں، یعنی ساس حرام ہو جاتی ہے، حرمت مصاہرت کے طور پر بھی حرام ہو جاتی ہے، لیکن کیسے؟ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ الصَّحِيحِ عَلَيْهَا، اس بیوی پر صحیح عقد کے محض ہونے کے ساتھ، وَإِن لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، اگرچہ نہ فزیکل ریلیشن قائم کیا اس شوہر نے اس بیوی کے ساتھ۔ لہٰذا ادھر صحیح عقد نکاح ہوا، ادھر بیوی کی ماں اس شوہر کے اوپر حرام ہو گئی، ٹھیک ہے، ادھر اس شوہر کا باپ اس بیوی کے اوپر حرام ہو گیا، اس کے لیے کوئی دخول وغیرہ نہیں چاہیے کیونکہ قرآن نے اس طرح کی کوئی قید اس موقع پر ذکر نہیں فرمایا۔ اسی طرح آگے کہتے ہیں وَالزَّوْجَةُ فَرْعِهِ وَإِن سَفَلَ، اور حرام ہو جاتی ہے اس آدمی کی فرع کی بیوی، وَإِن سَفَلَ، اگرچہ نیچے تک ہو۔ فرع کہتے ہیں کسی بھی شخص کی فرع وہ ہوتی ہے جو اس کے نیچے ہوتی ہے، جیسے میری فرع میری اولاد ہے، میری فرع میری اولاد کی اولاد ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، نیچے تک چلے جائیں۔ اب بالفرض میں جو ہے میرا ایک بیٹا ہے، میں نے اپنے بیٹے کی شادی ایک لڑکی کے ساتھ کی، جیسے ہی میں نے شادی کی ابھی میرے بیٹے اور اس میری بہو کے درمیان فزیکل ریلیشن قائم نہیں بھی ہوا، ویسے ہی میری بہو مجھ پر حرام ہو گئی۔ یہ چیز بتا رہے ہیں، اور یہ جو حرمت ہے یہ نسب کی نہیں ہے، کیونکہ بہو سے کوئی خون کا رشتہ نہیں ہوتا ہے، یہ مصاہرت کی حرمت ہے۔ آگے کہتے ہیں وَأَصْلُهُ وَإِنْ عَلَا، یہ اصل لام پر پیش ہونے سے بہتر تھا اصلی کر دیتے تو زیادہ اچھا تھا۔ وَزَوْجَةُ أَصْلِهِ وَإِنْ عَلَا، اور اس آدمی کی اصل کی بیوی اگرچہ اوپر تک ہو۔ اب جیسے جو ہمارے اوپر ہوتے ہیں، جیسے ہمارے باپ، ہمارے باپ کے باپ، ہماری ماں کے باپ، یعنی ہمارے ابا، ہمارے دادا، ہمارے نانا وغیرہ، یہ سب ہمارے اوپر ہوتے ہیں نا، تو ان کی جتنی بیویاں ہیں وہ سب کے سب ہم پر حرام ہو جاتی ہیں، یعنی اب ہم ان سے شادی نہیں کر سکتے، اور ظاہر ہے ہمارے ابا کی جو بیوی ہیں وہ یا تو ہماری سگی اماں ہوں گی یا پھر وہ ہماری سوتیلی اماں ہوں گی، یہ دونوں ہم پر حرام۔ اسی طرح ہمارے دادا کی یعنی ہمارے ابا کے ابا کی جو بیوی ہیں یا ہمارے اماں کے ابا کی جو بیوی ہیں وہ ہماری نانی یا دادی ہوں گی، وہ بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ کہتے وَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، اگرچہ نہ دخول کیا ہو ان شوہروں نے ان عورتوں کے ساتھ،
یعنی ہماری فرا نے اپنی زوجہ کے ساتھ یا ہمارے اصل نے اپنی زوجہ کے ساتھ دخول کیا ہو یا نہ کیا ہو، بہرحال وہ حرام ہو جائیں گی فی نکاح صحیح، نکاح صحیح میں۔ ہاں نکاح فاسد ہوا ہے تو پھر دخول یا دخول کے قائم مقام کوئی چیز چاہیے، وہ مادہ پیچھے گزر چکا ہے۔ یہاں تک بس اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن دو مردوں کے درمیان نکاح، جن دو مرد اور عورت کے درمیان نکاح صحیح ہوا ہو، یا پھر ان کے درمیان فزیکل ریلیشن قائم ہوا ہو، تو مرد کے اوپر بیوی کے اوپر کی جتنی عورتیں ہیں وہ، اور بیوی کے نیچے کی جتنی عورتیں ہیں وہ حرام ہو جائیں گی، اور بیوی کے اوپر مرد کے اوپر کے جتنے مرد ہیں وہ، اور مرد کے شوہر کے نیچے کے جتنے مرد ہیں وہ سب حرام ہو جائیں گے، اور یہ حرمت مصاہرت کہلاتی ہے۔ نکاح صحیح میں یہ معاملہ ہو۔ یہاں تک کہ جو رشتے بیان کیے گئے ہیں یہ وہ رشتے ہیں جو حلال کے یعنی نکاح کے پیدا ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ اگر بالفرض حرام کے رشتے قائم ہوں، مثلا ایک آدمی ایک عورت کے ساتھ زنا کر ڈالے، تو کیا اس زانی مرد پر اس مزنیہ عورت یعنی جس کے ساتھ زنا کیا گیا ہے اس عورت کے اوپر کی ماں، دادی، نانی وغیرہ اس مرد پر حرام ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ یا اسی طرح اس زانی مرد پر اس مزنیہ عورت کے نیچے کی عورتیں مثلا بیٹی، پوتی اور نواسی وغیرہ حرام ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ تو جواب یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا کہ ہاں حرام ہو جائیں گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حرام نہیں ہوں گی، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول اتنا زیادہ ویلیویبل نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رائے اپنی جگہ زیادہ ویلڈ ہے۔ اسی طرح یہ جو مزنیہ عورت ہے، یہ عورت حرام ہوگی کہ اس عورت کے لیے حرام ہوگا کہ اس زانی مرد کے اوپر کے مردوں میں کسی سے شادی کرے، یا اس زانی مرد کے نیچے کے لوگوں میں سے کسی سے شادی کرے، یہ اس کے اوپر اور نیچے والوں کے اوپر حرام ہو جائے گی۔ چنانچہ اس مضمون کو یہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں آرٹیکل 24 کے اندر، یحرم علی الرجل، حرام ہوتا ہے مرد پر، ان یتزوج، یہ کہ شادی کرے وہ مرد، اصل مزنیتہ، اپنی مزنیہ کے اصول سے یعنی اوپر والی عورتوں سے، وفرعہا، اور اپنی مزنیہ کے فرع سے یعنی مزنیہ عورت کے نیچے والی عورتوں سے، وتحرم المزنی بہا، اور حرام ہو جاتی ہے وہ عورت جس کے ساتھ زنا کیا گیا، علی اصولہ، اس زانی آدمی کے اصول پر، وفروعہ، اور اس زانی آدمی کی فروع پر۔ یعنی وہی ہے کہ اب اس عورت سے زانی آدمی کا باپ، دادا، نانا وغیرہ بھی نکاح نہیں کر سکتا، اس مزنیہ عورت سے زانی آدمی کا بیٹا، پوتا، نواسا بھی نکاح نہیں کر سکتا، یہ حرام ہو گئی۔ ہاں ولا تحرم علیہم، اور نہیں حرام ہوتے اس مرد کے اصول اور فروع پر، اصولها و فروعها، اس عورت کے اصول اور فروع۔ لہذا ایک لڑکا لڑکی آپس میں معاذ اللہ زنا کریں، ناجائز رشتہ قائم کریں، اب اس لڑکے کا باپ اس لڑکی کی ماں سے شادی کرنا چاہے تو وہ شادی کر سکتا ہے۔ اس لڑکے کا مثال کے طور پر بیٹا اس لڑکی کی بیٹی سے شادی کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، وہ آپس میں کر سکتے ہیں، یا اسی طرح لڑکی کا بیٹا لڑکے کی بیٹی سے شادی کرنا چاہے تو وہ لوگ آپس میں کر سکتے ہیں۔ اوکے، تو یہ حرمت مصاہرت کے احکام تھے۔ ظاہر ہے یہ عربی اسلوب ہے، عربی اسلوب میں انہوں نے اس طرح بیان کیے۔ اس کی مزید ڈیٹیل پوری تفصیل کے ساتھ امید ہے کہ آپ نے نوٹس میں دیکھی ہوگی، اور وہ وہاں پہ اس سے بھی زیادہ ڈیٹیل میں کیا کیا رشتے قائم ہوتے ہیں، کس کس طرح سے قائم ہوتے ہیں، پورے نقشوں کے ساتھ وہ دیے گئے تھے۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ نوٹس آپ نے اپنے پاس محفوظ رکھے ہوں گے،
اور آپ اس کو کھول کر ایک نظر دیکھیے گا، باہری شریعت سے اس چیپٹر کو ضرور پڑھیے گا، تو انشاءاللہ کانسیپٹ بہت اچھے انداز سے کلیئر ہو جائے گا۔ ایک اہم اعلان میں آپ کے سامنے کرتا ہوں، اور وہ اعلان یہ ہے کہ آئندہ سے ریکارڈنگز کو ہم کلاس کے گروپ میں شیئر نہیں کریں گے، بلکہ جو اسٹوڈنٹ کلاس اٹینڈ نہیں کرے گا وہ اسپیشلی ہم سے ریکارڈنگ مانگے گا، تو اس کو ہم اس کا لنک دے دیں گے، کیونکہ جب سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم نے ریکارڈنگ شیئر کرنا شروع کی ہے، کلاس میں اسٹوڈنٹس کی تعداد جو ہے نسبتاً کافی کم ہونا شروع ہو گئی۔ تو یہ تو نہیں ہے نا، اگر تو پھر یہ ایسا ہے تو پھر ہم لائیو کلاس ہی ختم کر دیتے، ریکارڈنگ والی کلاس شروع کر دیتے، ٹھیک ہے؟ چلیں، اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ عبارت کو پڑھیے گا، ترجمہ کیجیے گا، دین پھر آگے کی طرف پڑھیے گا۔